السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیک لوگ جب غصے کی بات سنتے ہیں تو ان میں اللہ تعالیٰ کی محبت اس غصے کو دبا لیتی ہے۔ غصہ برداشت کرنے میں محنت و مشقت کرنا فرض ہے۔ اکثر لوگ غصہ کی وجہ سے ہی جہنم میں جائیں گے۔ غصہ بہت خطرناک بیماری ہے۔ اس سے اپنے آپ کو آپ بچا سکتے ہیں۔ اس لیے پہلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس غصے کے اسباب دیکھ لیتے ہیں کہ وجہ کیا ہوتی ہے، کون سی علامتیں ہیں جو غصہ پیدا کراتی ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ بندے کے اندر اگر اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑے بہت پیسے دیتا ہے، دولت آتی ہے، تھوڑا اس میں ہوا آ جاتی ہے، بندے میں تھوڑا تکبر آ جاتا ہے، وہ دوسروں سے اپنے آپ کو ذرا بڑا سمجھتا ہے اور زمین سے تھوڑا سا اوپر چلتا ہے، مطلب ہے ذرا تھوڑی سی ہوا میں وہ آ جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بڑا بزرگ ہو گیا ہوں، بڑا دولت مند ہو گیا ہوں، بڑا معاشرے میں میری عزت و انا بن گئی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ وہ اس کے خلاف بات کرے تو اس کو غصہ آ جاتا ہے۔ وہ تکبر، فخر و غرور جو اس کے اندر پیدا ہو گیا ہے وہ جو ہے وہ اس کو بھڑکا دیتا ہے کہ تیری پوزیشن تو اتنی اچھی ہے اور یہ بندہ ٹکے کا ہے، اس کی تو کیا اوقات ہے، اس نے مجھے ایسے کہہ دیا، تو اس کو آپ کو غصہ اس پر آ جائے گا۔ تو غصے کے آنے کا سبب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تھوڑا سا آپ کو دے دیا، کچھ تھوڑا سا آپ کا مقام مرتبہ بلند کر دیا، اگر آپ کو جاب اچھا مل گیا، کوئی ملازمت اچھی مل گئی، اور یا آپ کے پاس کوئی بزنس، کوئی آپ نے کاروبار کیا، اس میں پیسے آ گئے اور دولت مند ہو گئے، تو پھر آپ تھوڑے سے ہوا میں آ جاتے ہیں، تکبر، فخر و غرور پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جو ہے اگر کوئی بندہ آپ کو تھوڑی سی آپ کی شان سے نیچے بات کرے تو آپ کو پھر غصہ آتا ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے کہ بندہ تکبر کو تواضع سے توڑے، یعنی اپنے اندر عاجزی انکساری پیدا کرے، خیال کرے کہ دوسرے لوگ جو ہیں نا وہ مجھ سے اچھے ہیں، میں ان سے کم تر ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک تو سب سے بہترین جو ہے محبوب بندہ جو ہے وہ تو تقوی والا ہے۔ میرے اندر کیا تقوی ہے، میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں، اللہ کے نزدیک تو میری کوئی پوزیشن نہیں ہے، تو بندوں میں کیسے اتنا اچھا ہو سکتا ہوں۔ اس لیے یہ بندہ سوچے تو اس کا اپنا فخر، غرور، تکبر اور بڑائی جو انا بنائی ہوئی ہے وہ تھوڑی نیچے گر جائے گی، تو پھر انشاءاللہ اس کے اوپر عاجزی انکساری غالب آئے گی، تو پھر اگر کوئی بندہ اس کے خلاف بات بھی کرے گا تو غصہ نہیں آئے گا۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے، یہ تو پہلی بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ پھر بھی اگر بندے میں غرور پیدا ہوتا ہے کسی وجہ سے بھی، تھوڑا ہوا مارتا ہے بندہ، غرور پیدا ہوتا ہے، اور بعض بندے ہوتے ہیں ان کو خاندانی غرور ہوتا ہے، میں بھی بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میں بھئی میری تو پوزیشن ایسی ہے، میرے تو آباء و اجداد اس طرح کے تھے، میں وہ ہوں، میرا قبیلہ اس طرح کا، یعنی اس کے اندر کوئی ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو فن خاص سمجھنا شروع کر دیتا ہے، یا میں بڑی چیز بن گیا ہوں، اس طرح ہوں۔ تو وہ ایسے بندے کا علاج کیا ہے، وہ یہ سوچے کہ میں تو دو پیشاب گاہوں کے ملنے سے پیدا ہوا ہوں، یعنی دو پیشاب والی جگہیں جب آپس میں ملیں تو میں پیدا ہوا، میری پیداوار کیا ہے، میں تو پیشاب دانی سے پیدا ہوا، یعنی دو پیشاب والی جگہیں ملیں تو میں پیدا ہوا، تو میری تو اوقات یہ ہے۔ تو پھر وہ سوچے گا کہ میں تو ہوں، میری پوزیشن تو یہ ہے، تو پھر اس کو خیال آئے گا کہ میں تو کم تر بندہ ہوں، لیکن اللہ جو ہے وہ تو تقوی والے کو پسند کرتا ہے، میری تو اوقات ہی نہیں ہے۔ تو پھر وہ اپنے آپ کو سوچے گا اس طرح، تو اس کا غصہ کم ہوگا اور فخر، غرور، تکبر ٹوٹے گا، اور اس طرح اللہ کی رحمت سے عاجزی انکساری آئے گی۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ مذاق میں غصہ دلاتا ہے یا غصہ کرتا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ مذاق میں جو ہے نا، وہ جب کسی کی بات کرتے ہیں نا تو مذاق میں اس کو بلاتے ہیں، نام کی بجائے گالی دے کر بلاتے ہیں۔ تو یہ بہت برا ہے اور گناہ کا کام ہے کہ کسی کو گالی دے کر بلانا، یا اس کا نام بدل کر بلانا، یا اس کو چیخ چلا کر بلانا، یا اس کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کر کے بلانا،
تو یہ ساری چیزیں گناہ کی ہیں، بری ہیں، اور اگر جب آپ بلاتے ہیں اور اگر اگلا بندہ نہ آئے یا وہ محسوس کرے تو آپ کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو غصہ ہوتا ہے یہ آپ نے خود ہی اپنے آ بیل مجھے مار والی بات کی، کہ آپ نے خود ہی اپنے آپ کو ذلیل کیا، کیونکہ غصہ جو ہے آپ نے خود دلایا اس کو۔ اس لیے اپنی عادت ایسی چھوڑیں، دوسرے بندے کو ادب سے بلائیں، کیونکہ مسلمان جو ہوتا ہے نا، اس کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں اس میں یہ حق ہے کہ دوسرے مسلمان کو اچھے نام سے پکارے اور اس کے لیے جگہ چھوڑ دے، اس کا احترام کرے، تو یہ ضروری ہے۔ تو آپ جو حقوق ہیں قیامت کے دن، یہ حقوق بندے کو آپ نے نہ دیے دوسرے مسلمان کو تو وہ آپ کی گردن پکڑے گا۔ اس لیے مسلمان دوسرا جو ہے نا، اس کو مذاق سے نہیں، غصے سے نہیں، گالی دے کر نہیں، اور نہ ہی مذاق سے کسی طرح پکاریں، بلکہ اس کو ادب سے اس کا نام لیں اور اس کو پیار سے پکاریں اور اس کے ساتھ بات ادب سے کریں، تاکہ جو ہے نا وہ آپ اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، محبت پیدا ہوتی ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ انس پیدا ہوتا ہے، یہی چیز بندے کو اتفاق اتحاد میں لاتی ہے، اور اللہ یہی چاہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک ہو جائیں اور اللہ کی رسی کو تھام لیں، یعنی قرآن پاک کو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بنائیں۔ اس طرح آپ کبھی مذاق کی عادت نہ ڈالیں اور دوسرے کا ادب اور تعظیم کریں، انشاءاللہ اسی کا یہی علاج ہے، پھر آپ ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ۔ ایک اور بات ہوتی ہے، دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جس سے بندے کو غصہ آتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ دوسرا جب بندہ بیٹھتا ہے نا کہیں تو دوسرے بندے کی عیب جوئی کرنے لگ جاتا ہے یا ملامت کرتا ہے۔ اب ملامت کرنا، کسی کو ملامت کرنا یا عیب جوئی کرنا، اس کے عیب نکالنا، تو وہ جو ہے نا ایسے ہی بندہ بات کرتا ہے تو وہ اگر وہ دوسرا بندہ جو بیٹھا ہے، کیا پتہ وہ دوسرے بندے جس کی بات ہو رہی ہے اس کا دوست ہو، تو اس کو غصہ آئے گا، پھر لڑائی بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح آپ نے غصہ دلایا، تو اس لیے ہمیشہ عیب دوسروں کے نہ تلاش کرو۔ اس کا علاج بہتر ہے کہ کوئی بندہ بھی عیب سے خالی نہیں ہے، میرے اندر بھی عیب ہے، ہر بندے میں کوئی نہ کوئی نقص موجود ہے، تو اس لیے جو ہے نا اپنے عیبوں کو دیکھو، اور ہم عیب دار ہیں بھائی، ہمارے اندر بڑے نقص ہیں، ہم کوئی پرفیکٹ تھوڑے ہیں۔ جو مکمل ہوتی ہے، تکمیل جس کی ہوتی ہے وہ تو نبوت ہوتی ہے، وہ تو نبی ہوتے ہیں جو بالکل ہر طرح سے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی عیب نہیں ہوتا۔ یہ ہم سب عیب والے بندے ہیں، ہمارے اندر تو عیب ہے، تو اس لیے جو ہے نا اپنے اندر جب بھی کوئی عیب کی بات کریں نا کسی کی، تو آپ چپ رہیں اور اپنے اندر دیکھیں کہ میرے اندر بھی تو عیب دار ہوں، میں بھی تو بہت سارے عیبوں والا بندہ ہوں۔ تو اس لیے دوسروں کے عیب کی بجائے اپنے عیبوں پر نظر ڈالیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو بندہ دوسروں کے عیب چھپائے گا، قیامت کے دن اللہ اس کے عیب چھپا لے گا۔ اس لیے، اور ایک اور بات ہوتی ہے جس سے بندے کو غصہ آتا ہے، وہ مال جگہ کا ہرس ہوتا ہے۔ ہرس، لالچی، جس بندے میں ہرس زیادہ ہوتا ہے نا، لالچی ہوتا ہے، وہ پھر بخیل ہو جاتا ہے، کنجوس ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جو ہے نا اگر آپ اس سے ایک دمڑی بھی مانگے نا، ایک پیسہ بھی مانگے تو اس کو بڑا غصہ آتا ہے۔ تو اسی طرح اگر وہ روٹی کھا رہا ہو تو آپ اس کو کہیں ذرا ایک لقمہ تو مجھے دے دو، دیکھنا کہ اس کی شکل بدل جائے گی، وہ کبھی نہیں دے گا، الٹا آپ کے ساتھ وہ کچھ الفاظ کہہ دے گا ایسے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ہرس والا جو لالچ بندہ، لالچی ہوتا ہے، بخیل ہوتا ہے نا، اس کو بڑا غصہ آتا ہے۔ تو اس لیے اس کا علاج بہترین یہی ہے کہ بندہ جو ہے وہ دل میں آخرت کا نقشہ لائے اور بری صفات جو ہیں ان کو دور کرے، اور اپنے اخلاق کے اندر جو برائیاں ہیں، غلطیاں ہیں، ان کو ایک ایک کر کے باہر نکال دے، اور جو لالچ ہے اور ہرس ہے اس طمع کو بالکل نکال دے، کیونکہ لالچ ہرس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور بخیل جو کٹھا کر کے رکھتا رہتا ہے اس سے بہتر ہے سخاوت کرے۔ سخی جو بندہ ہوتا ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور بخیل شیطان کے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے یہ شیطانی مکر و فریب ہیں، ان کو چھوڑ کر اچھے اخلاق اپنائیں تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اجر پائیں۔ اسی طرح غصے کو پی جانے والا جو ہوتا ہے نا، پہلوان ہوتا ہے،
جس طرح ریسلنگ کرتے ہیں نا، جیسے کشتی کرتے ہیں، تو پہلوان جو جیت جاتا ہے تو وہی والا جو سب سے بہادر ہوتا سمجھا جاتا ہے، تو وہی بہادر ہوتا ہے جو غصے کو پی جاتا ہے، سب سے بڑا پہلوان بہادر وہی ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے نا ہمیشہ یاد رکھیں کہ غصہ جو ہے نا، اگر آپ نے غصے کو نہ پیا، غصہ آپ نے نکالا کسی پر، اور خام خواہ کا غصہ جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، اور ہوا مارنے کا، فخر و غرور تکبر والا یا کوئی اس طرح کا آپ نے غصہ نکالا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ پر غصہ کرے گا، آپ کے ساتھ غصہ اور غضب کے ساتھ پیش آئے گا، اور جس بندے پر آپ نے غصہ کیا تھا وہ بھی آپ کی گردن کو پکڑے گا کہ اس بندے نے خام خواہ میرے اوپر غصہ کیا تھا، میرے حقوق جو تھے اس نے اس کے اوپر غضب کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اللہ کی ناراضگی پھر قیامت کے دن ہوگی، پھر آپ خود ہی پھر بھگتیں گے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ یہاں پر خام خواہ کسی پر غصہ نہ کیا کریں، اور اللہ سے ڈریں، کیونکہ اللہ کا غضب اس بندے پر ہوتا ہے جو دوسروں پر غصہ کرتا ہے، اور اللہ پھر اس پر غصہ کرتا ہے۔ اس وجہ سے نا بہترین عمل کیا ہے کہ اپنے آپ کو غصے سے بچائیں۔ غصے کے وقت جو ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو یوں بھی بچا سکتے ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ یہ جو غصہ ہے اس کو جب آپ پی جاتے ہیں تو آپ یہ کہیں کہ بس میں غصے کو اس لیے پی رہا ہوں تاکہ جھگڑا نہ ہو، جھگڑا فساد اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ میں غصے کو پی جاتا ہوں، میں پھر جھگڑا فساد نہیں کرتا، اللہ کا محبوب بن جاتا ہوں۔ تو غصہ جو بندہ فساد فتنہ نہیں کرتا تو وہ غصے کو پی جاتا ہے تو اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ تو اس طرح سے، اور غصے میں جو ہے نا انسان کی شکل بدل جاتی ہے، انسان بھیڑیے کی طرح ہو جاتا ہے جو دوسروں پر حملہ کرتا ہے، اور اس کا باطن جل اٹھتا ہے، جیسے کتا جو ہوتا ہے نا، بولا کتا، اس طرح بندہ ہو جاتا ہے۔ اگر غصے میں کسی کو بندہ بخش دیتا ہے نا تو وہ سب سے بہترین بات ہے، ورنہ وہ شیطان اس کو بولے کتے کی طرح تیز کر دیتا ہے، اور جس سے بندہ دوسرے کو کاٹ لیتا ہے۔ اب کاٹنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو زبان سے کاٹتا ہے گالیاں نکال کے، یا پھر ہاتھ سے کاٹتا ہے کہ ان کو ہاتھ سے مار کے تکلیف دے کے فتنہ فساد اس طرح کر کے، تو اس لیے پھر یہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا اپنے آپ کو بچائیں، اور کوشش کریں کہ آپ یوں سمجھیں کہ اللہ کے نیک ولی بھی تو گزرے ہیں نا، اللہ والے نیک لوگ تھے، وہ جب بھی کوئی ان کو کچھ کہتا تھا تو وہ اللہ کا حکم وہ کہتے تھے بس الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، بس وہ اس کو کچھ اس طرح کہتے تھے۔ آپ بھی اس طرح کر لیا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ اس طرح غصہ آ جائے تو ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیا کریں، 2 نفل پڑھ لیا کریں، اللہ سے دعا کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غصے سے بچا کر اپنی محبت اور دوستی عطا فرمائے، آمین۔